اگلا سوال ساتھی نے ایک دو پوسٹیں بھیجی ہے جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی یہ ویڈیو ہے جس میں شیخ محترم بہت ساری ایسی کلپس ان کی آتی ہیں جس میں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ نظام اسلامی کو جب تک اگر کوئی نہیں مانتا چاہے وہ کتنا بڑا عابد ہو زاہد ہو کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اس کلپ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نظام اسلامی کے خلاف کوئی قانون پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، سب کچھ گنوا دیا گیا۔ ہاں دیکھیے ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ رحم کرے، ان سے بڑے فائدے بھی ہوئے لیکن بڑے نقصانات بھی ہوئے، اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں تو یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں لغزشوں سے درگزر فرمائے، ورنہ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ نے ایک بار کہا تھا کہ اس جاہل کو ساحری خوب آتی ہے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے ان لوگوں کا جو صرف اردو پڑھ کر کے قرآن اور حدیث کو سیکھتے ہیں، اگرچہ بعد میں عربی سمجھنے کے لیے انہوں نے کچھ کوشش کی، لیکن کیا ہے وہ اصل اہل علم سے بالکل کٹ کر کے رہتے ہیں، اس لیے ان لوگوں سے اس قسم کی بڑی بھیانک غلطیاں ہوا کرتی ہیں۔ اب میں ابھی ان کے دوسرے عقائد پر نہیں جاتا جو ان کا وحدت الوجود کا اور دوسری جو چیز رہی واللہ عالم، لیکن انہی دو کلپ ایک کلپ ہم نے سنا تو مثال کہتے ہیں ویل للعرب، یعنی عرب کا معاملہ بالکل ان سے فارغ ہے، ان سے کچھ خیر کی امید نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اولا وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے حضرت زینب بنت جحش کی کہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ اس کی مثال ہے کہ آپ نے صرف اتنا لے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، فویل للمصلین، اس کے آگے نہ پڑھو الذین هم عن صلاتهم ساہون، نہ جاؤ۔ اصل پوری حدیث پڑھیے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کو اس شر سے ڈرا رہے ہیں جو یاجوج اور ماجوج کی طرف سے اٹھے گا، نہ کہ عام چیزیں۔ یعنی اس حدیث کو آپ اس معنی میں لیجئے ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه، اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، عرب میں کوئی خیر نہیں ہے؟ کہاں ہے حضرت ان حدیثوں سے جس میں صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایمان قریب ہے کہ سمٹ کر کے مدینہ منورہ میں رہ جائے، جس طریقے سے سانپ اپنی دور جاتا ہے لیکن آخر میں کہا اپنی سوراخ کے اندر، تو اہل مدینہ عرب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث شاید صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ان الایمان یا ان الدین لا یعرض بین المسجدین، دونوں مسجد یعنی حرمین کے درمیان رہ جائے گا۔ اللہ کے بندے، اس دنیا کا سب سے بڑا مجدد جو آئے گا وہ کہاں ہوگا؟ پاکستانی ہوگا، ان کی تنظیم اسلامی سے تعلق رکھتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بھی تو مدینہ منورہ یعنی عربی کا ہوگا نا۔ تو یہ لوگ کیا ہے، حدیث اور قرآن کو اپنے منہج سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ سلف نے کیسے سمجھا ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ نے صراحت ارشاد فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَهُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ لیکن کیا ہر ایک کے اوپر یہ حکم لگ جائے گا یا اس کے کچھ شرائط ہیں حکم لگنے کے؟ کسی کے اوپر ایسا حکم لگا دینا نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ یہی تو تکفیری جو تھے ان کا یہی منہج رہا ہے نا کہ یہ چونکہ حاکم قرآن کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے لہذا یہ کافر ہو گیا، اور جب کافر ہو گیا تو جو عالم اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، سارے لوگوں کو کافر کہہ دیا۔ آخر تکفیر کا فتنہ ایسے ہی تو اٹھا ہے نا۔ تو یہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں جو ان کے مستوی سے بہت اوپر کی رہتی ہیں، اس قرآن کو حدیث کو سمجھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ ہے کہ اس حکم کے، آپ جانتے ہیں کوئی بھی حکم ہو اس نافذ ہونے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں، نافذ ہونے کے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے خارجیوں کی اصل مشکل کیا تھی؟ حضرت علی کو کافر کیا، آپ سوچ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو ان لوگوں نے کافر کہا، صحابہ کرام کو ان کی بیوی حاملہ ہے اس کو ذبح کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچیے
حالانکہ ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، ان سے زیادہ عربی سمجھنے والے تھے، قرآن حدیث پڑھنے والے تھے، لیکن کیوں؟ ان لوگوں نے اپنی سمجھ کو صحابہ کرام کے سمجھ کے تابع نہیں کیا ہے۔ اپنی ایک چیز سمجھ لیے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان الحکم الا حکم، اللہ کا ہونا چاہیے، اور انہوں نے ابو موسیٰ عشری عمرو بن عاص کو حکم بنا لیا کہ ہاں بھائی جاؤ فیصلہ کرو، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، اللہ ایک کھلا ذہن دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا ہندوستان، پاکستان، ساری دنیا کے لوگ، بہت سے ہماری امت ایسے لوگوں سے مصیبت اور فتنے کے اندر مبتلا ہے، ایسی ان لوگوں سے ظاہر میں بھی آپ ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ان کی مدت محدود رہا کرتی ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا ہے، لیکن تھوڑے ہی دن کے اندر یہ بلبلے کے طریقے سے بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو علی کل حال ان کی یہ جو باتیں ہیں نہایت ہی خطرناک اور غیر علمی ہیں، یعنی ٹھوس علمی بنیاد کے اوپر نہیں ہیں، صرف الفاظ کا، اسلوب کا ہیر پھیر ہے، جس کی وجہ سے وہ وہی بات ہم نے آپ سے جو کہی، مجھے یاد آیا کہ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی رحمہ اللہ ہے نا، ان کا قول جو مدینہ منورہ میں وہ حدیث کے پروفیسر تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس جاہل کو ساحری خوب آتی ہے۔ جی ایسا بولا جا سکتا ہے شیخ؟ میں بڑے عالم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ نہیں کہتا، ظاہر بات ہے ان کے مقابل میں ان کو جو علم تھا حدیث قرآن کا، بالکل ان کو جاہل ہیں۔ یہ تو وہ ڈاکٹر ہیں، میڈیسن اس میں ڈاکٹری کی ہے، پھر اس کے بعد اپنا مطالعہ جماعت اسلامی میں کچھ دن رہے، ہے کہ نہیں، پھر وہاں سے نکل کر کے اپنی ایک الگ سے شعبہ انہوں نے قائم کیا، ہے کہ نہیں۔ ان کی اگر حقیقت پڑھنا ہے تو بزم ارجمندہ کے اندر مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات ان کے بارے میں لکھی، اس کو تفصیل سے پڑھ لیں آپ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔